بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپتان فرانسک نے کہا، اب میں میسور کے متعلق آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج گورنر کی دعوت پر قریباً تمام وقت کورگ اور نرگنڈ میں سلطان ٹیپو کی فتوحات ہماری گفتگو کا موضوع بنی رہی، اور میں بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتا رہا کہ مجھے کسی قیمت پر میسور کی ملازمت چھوڑنی نہیں چاہیے تھی۔ مجھے موریشیس پہنچ کر حیدر علی کی وفات کی اطلاع ملی تھی اور میں فرانس جانے کی بجائے واپس آنا چاہتا تھا، لیکن موریشیس میں ایک طویل علالت کے باعث میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ علالت کے ایام میں میری تمام دلچسپیاں میسور کی عزت اور آزادی میری عزت اور آزادی ہے۔ میں میسور کی فوج کی ہر شکست کو اپنی شکست اور ہر فتح کو اپنی فتح سمجھتا تھا۔ پھر جب میں نے مارسیلز پہنچا تو وہاں ہر مجلس میں ٹیپو سلطان کی فتوحات کے چرچے ہو رہے تھے۔ جن لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ میں میسور کی حکومت کا ملازم رہ چکا ہوں، وہ مجھ سے عجیب و غریب سوالات کرتے۔ ٹیپو کیسا ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کے چہرے کے خد و خال کیسے ہیں؟ تم نے کبھی اسے قریب سے دیکھا ہے؟ کبھی اس کے ساتھ بات کی؟ اور جب میں یہ کہتا کہ میں ٹیپو کو اس وقت سے جانتا ہوں جب انہوں نے میسور کی فوج میں اپنا پہلا عہدہ سنبھالا تھا، اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہیں ہر مہینے 2-4 مرتبہ ان سے مصافحہ کرنے اور ہم کلام ہونے کا موقع ملتا تھا، اور وہ مجھ سے فرانس کی تاریخ اور فرانس کے جغرافیہ کے متعلق بے شمار سوال پوچھا کرتے تھے، تو سننے والوں کو میری باتوں کا یقین نہ آتا۔ مجھے بہت جلد واپس جانا ہے، ورنہ میں سلطان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا۔ آج گورنر کے ساتھ گفتگو کے دوران میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ مرہٹے اور نظام میسور کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، اور اگر سلطان کو کئی محاذوں پر لڑنا پڑے گا، مجھے یقین ہے کہ صلح نامہ منگلور کے بعد بھی میسور کے خلاف انگریزوں کے جارحانہ عزائم میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ اپنی سابقہ شکستوں کا انتقام لینے کے لیے صرف موزوں وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ انور علی نے کہا، ہمیں انگریزوں کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے نظام اور مرہٹوں کی اعانت کی امید پر جنگ شروع کی تھی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ معاہدہ منگلور کے بعد میسور کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ انگریز نظام اور مرہٹے برابر کے حصہ دار ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر نظام اور مرہٹوں نے انگریزوں کی شہ پر جنگ شروع کی تو ہم انگریزوں کے میدان میں آنے سے پہلے ہی انہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ انگریز منگلور اور بڈنور کی جنگوں میں اس قدر مفلوج ہو چکے ہیں کہ انہیں دوبارہ میدان میں آنے کے لیے کافی عرصہ لگے گا، اور ہم جنگ کو طول دے کر انہیں تیاری کا موقع دینے کی غلطی نہیں کریں گے۔ سرے دست سلطان معظم نظام اور مرہٹوں کو جنگ سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے ہمارے لیے جنگ کے سوا کوئی راستہ باقی نہ چھوڑا تو آپ دیکھیں گے کہ نظام اور نانا فرنیوس اس دن کو اپنی تاریخ کا منحوس ترین دن خیال کریں گے، جب انہوں نے انگریزوں کی اعانت کی امید پر میسور سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے فرانسیسی حلیفوں نے ہمارا ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اگر منگلور کی جنگ کے ایام میں فرانسیسی فوج ہم سے علیحدہ نہ ہوتی تو آج ہمیں ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کپتان فرانسک نے کہا، میں اس مسئلہ میں فرانس کی وکالت نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس پر مستقبل کے مورخ ہمیں ہمیشہ ملامت کرتے رہیں گے۔ انور علی نے کہا، لیکن اب بھی فرانس اگر حقیقت پسندی کا ثبوت دے تو سابقہ غلطیوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ فرانسک نے جواب دیا، کاش آپ کو فرانس کے حالات کا صحیح علم ہوتا۔ انگریزوں کے ساتھ ہماری صلح کی وجہ یہ نہ تھی کہ ہم ان کی امن پسندی کے قائل ہو گئے ہیں،
بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ آج فرانس کے اندرونی حالات اس قابل نہیں کہ وہ اپنی خارجہ سیاست کے میدان میں کوئی حقیقت پسندانہ قدم اٹھا سکے۔ اگر میں سلطان ٹیپو کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تو میں غیر مبین الفاظ میں اپنی موجودہ حکومت کی ان کمزوریوں کا اعتراف کرتا جن کے باعث ہم اپنے حلیفوں کو کوئی مدد نہیں دے سکتے۔ فرانس کا ہر باشعور آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ مشرق میں صرف میسور ایک ایسی قوت ہے جو انگریزوں کی جارحیت کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن کاش ایسے لوگوں کی آواز ہمارے حکمرانوں کو متاثر کر سکتی۔ میں موجودہ حالات میں فرانس کے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں، لیکن میسور کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوا۔ میرے ہم خیال لوگ اپنی بساط کے مطابق اس بات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ فرانس ہندوستان میں سلطان ٹیپو کا پورا ساتھ دے، لیکن کاش وہاں بھی کوئی حیدر علی یا ٹیپو ہوتا۔ انور علی مسکرایا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایک بڑا آدمی ایک بڑی احتجاج کی پیداوار ہوتا ہے۔ کپتان فرانس سے کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، بالآخر اس نے کہا، خدا خیر کرے کہ فرانس کو سلطان ٹیپو جیسا رہنما مل جائے، اور جب میں دوسری بار یہاں آؤں تو آپ کو یہ خوشخبری دے سکوں کہ میرے پیچھے ایک عظیم ترین جنگی بیڑا آ رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں چند بیکار آدمی اپنے ساتھ لایا ہوں، آپ کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی۔ انور علی نے جواب دیا، میں سلطان ٹیپو کا سپاہی ہوں اور مایوسی میرے نزدیک ایک گناہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان آدمیوں کو کارآمد بنا سکیں گے، لیکن میں حیران ہوں کہ اس کام کے لیے آپ کو کیوں منتخب کیا گیا؟ آپ کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جانی چاہیے تھی، اور پھر آپ کے لیے پانڈیچری کی بجائے مغربی ساحل کی کسی بندرگاہ سے اسلحہ اور سپاہی حاصل کرنا آسان ہے۔ ہم باہر سے جو اسلحہ منگواتے ہیں وہ تو عام طور پر منگلور کی بندرگاہ پر ہی اترتا ہے۔ میں در حقیقت پانڈیچری میں اپنی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ یہاں پہنچ کر مجھے ایسے چند یورپین مل گئے ہیں جو روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے تھے، اور میں نے انہیں چند دن فوجی تربیت دے کر میسور بھیج دیا۔ اس کے بعد مجھے حکم آیا کہ میں باقاعدہ بھرتی کا ایک دفتر کھول دوں، اور میں اس بات پر خوش ہوں کہ مجھے بیکاری کے دن گزارنے کے لیے ایک مشغلہ مل گیا۔ مجھے کورک کے محاذ سے یہاں بھیجا گیا تھا، اور ذاتی طور پر میں اس بات پر خوش نہ تھا، لیکن میرے یہاں بھیجے جانے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں فرانسیسی زبان جانتا تھا، اور دوسری یہ کہ کورک کی چند جنگوں میں میں نے بے احتیاطی یا ضرورت سے زیادہ جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایک دن سپہ سالار برہان الدین نے مجھے بلا کر کہا کہ کورک کی جنگ اب قریباً ختم ہو چکی ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تم اس سے زیادہ اہم مرگ میں حصہ لینے کے لیے زندہ رہو۔ سلطان کسی ذہین آدمی کو پانڈیچری بھیجنا چاہتا ہے، اور میں نے تمہارا نام پیش کر دیا۔ مجھے یہاں آ کر بہت مایوسی ہوئی۔ پانڈیچری کے گورنر سے لے کر معمولی افسر تک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزوں کے عزائم کے متعلق ہمارے خدشات صحیح ہیں، اور جب جنگ کے لیے ان کی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو وہ معاہدہ وارسیلز کی حیثیت ردی کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب فرانس اور میسور کے درمیان عملی تعاون کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو ان سب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں ہم بے بس ہیں جب تک انگریزوں کی طرف سے پہل نہیں ہوتی۔ فرانس کی حکومت معاہدہ وارسیلز کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ فرانسک نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ فرانس کی حکومت انگریزوں کی طرف سے پہل کے بعد بھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر کار بند رہے گی۔ میں نے آج گورنر کے ساتھ باتوں میں اندازہ لگایا ہے، وہ سلطان ٹیپو کے ساتھ تعاون کے پرزور حامی ہیں، لیکن فرانس کے اندرونی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ آپ کو وہاں سے کسی امداد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انور علی اور کپتان فرانسک قریباً 2 گھنٹے مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ بالآخر کپتان فرانسک نے اٹھتے ہوئے کہا، اب بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اگر فرصت ملی تو میں کل دوبارہ ملنے کی کوشش کروں گا۔
انور علی اٹھ کر کپتان فرانسک کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا اور لنگرانڈ بھی ایک ثانیہ توقف کے بعد ان کے پیچھے ہو لیا۔ خیمے سے باہر نکل کر کپتان فرانسک نے کہا آپ آرام کیجیے۔ انور علی نے کہا میں بندرگاہ تک آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، اس تکلیف کی ضرورت نہیں، آپ آرام کریں۔ دو پہرے دار چند قدم دور کھڑے تھے۔ انور علی نے ان میں سے ایک کو کپتان فرانسک کے ساتھ بندرگاہ تک جانے کا حکم دیا۔ فرانسک نے یکے بعد دیگرے انور علی اور لیگرانڈ سے مصافحہ کیا اور پہرے دار کے ساتھ چل دیا۔ آئیے، انور علی نے لیگرانڈ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ جب وہ واپس خیمے میں داخل ہوئے تو انور علی نے کہا دیکھیے، اس وقت آپ کے لیے علیحدہ خیمہ نصب کرنے میں دیر لگے گی، اس لیے آج رات آپ کو میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ لیگرانڈ نے جواب دیا مجھے علیحدہ خیمے کی ضرورت نہیں اور میں آپ کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں آپ کے کسی نوکر کے ساتھ گزارا کر لوں گا۔ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انور علی نے دلاور خان کو ایک اور بستر لانے کو کہا اور تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب لیٹ گئے۔ انور علی کو لیگرانڈ کے ساتھ پہلی ملاقات میں جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ اس کی کرب انگیز خاموشی تھی۔ اس نے کہا موسیو، مجھے یہ معلوم نہیں کہ پیرس میں آپ پر کیا بیتی، لیکن میں آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ پانڈیچیری کی حکومت عام حالت میں آپ پر کوئی خاص توجہ نہیں دے گی، لیکن اگر کوئی فوری خطرہ پیش آیا تو میں آپ کو یہاں سے کسی محفوظ جگہ پہنچا دوں گا۔ تشکر اور احسان مندی کے جذبات لیگرانڈ کے سینے میں مچل کر رہ گئے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا موسیو، آپ بہت رحم دل ہیں۔ تیسرے دن کپتان فرانسک کا جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ لیگرانڈ کی شخصیت انور علی کے ایک معمے سے کم نہیں تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا کم گو نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن لیگرانڈ اس کے ہر سوال کا مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ اس کی مغموم صورت دیکھ کر انور علی کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے، مگر اسے زیادہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کے قریب انور علی اپنے خیمے میں شور سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا۔ لیگرانڈ خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، یہ مر چکا ہے، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم ظالم ہو، خدا کے لیے مجھے میرے اسکول لے چلو، جین جلدی کرو، ہم یہاں سے نکل چلیں، وہ آ رہے ہیں، ہم یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، جلدی کرو، بھاگو بھاگو۔ دلاور خان مشعل ہاتھ میں لیے خیمے میں داخل ہوا۔ انور علی نے لیگرانڈ کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور اس کی حرکات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خوفناک عفریت کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ انور علی نے جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور لیگرانڈ کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ لیگرانڈ نے آنکھیں کھولی اور ٹک ٹکی باندھ کر انور علی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بڑی تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انور علی نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ پھر وہ دلاور خان کی طرف متوجہ ہوا۔ دلاور خان، تم بھاگ کر فرانسیسی فوج کے کمانڈر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے ایک تجربہ کار ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ لیگرانڈ نے کہا، نہیں موسیو، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں ایک بھیانک خواب دیکھ رہا تھا، مجھے صرف پانی منگوا دیجیے۔ انور علی نے دلاور خان کو پانی لانے کے لیے کہا۔ اس نے خیمے کے اندر پڑی ہوئی ایک سرائی سے کٹورا بھر کر لیگرانڈ کو پیش کر دیا۔ لیگرانڈ نے ہانپتے کانپتے پانی کا کٹورا حلق میں انڈیل لیا اور انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، موسیو، میں بہت شرمسار ہوں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ انور علی نے کہا، مجھے صرف اس بات کا ملال ہے کہ میں تمہاری تکلیف میں حصہ دار نہیں بن سکتا، میں نے تو عمدن تمہارا رازدار بننے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب مجھے یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں کسی ایسے دوست کی ضرورت ہے جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جین کون ہے؟
لنگراڑ نے جواب دیا، موسیو، اگر میں نے آپ سے اپنا کوئی راز چھپانے کی کوشش کی تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ پر اعتماد نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے آپ کو پریشان کرنا گوارا نہ تھا۔ اب آپ اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ جائیے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ انور علی نے دلاور خان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دلاور خان جاؤ، تم آرام کرو۔ دلاور خان چلا گیا اور انور علی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر خیمے کے اندر خاموشی طاری رہی۔ بالآخر لنگراڑ نے اپنی سرگزشت شروع کی۔ موسیو انور علی، قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، میں آپ کو اپنی سرگزشت سناتا ہوں۔ میرا اصلی نام لیمبرٹ ہے، میں مارسیلز اور پیرس کے درمیان ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا ہوں۔ میرا باپ فرانس کی بحریہ کے ایک جہاز کا کپتان تھا۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو میرے باپ کو ایک مہم کے ساتھ ہندوستان آنا پڑا۔ والد کے آنے کے تقریباً 1 سال بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں اب صرف میری ایک بہن تھی جو مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ ابا جان 2.5 سال کے بعد واپس آئے۔ ہندوستان میں کسی جنگ میں زخمی ہونے کے باعث ان کا بازو بیکار ہو چکا تھا۔ واپس آتے ہی انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور جو روپیہ انہوں نے ملازمت کے زمانے میں جمع کیا تھا اس سے ایک سرائے خرید لی۔ مارسیلز اور پیرس کے درمیان آنے جانے والے مسافروں کا تانتا بندھا رہتا تھا اور ہمارے لیے سرائے کا کاروبار کافی سود مند ثابت ہوا۔ چند سال بعد میرے ابا شہر کے امیر ترین آدمیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ سرائے کے اندر مسافروں کے لیے چند نئے کمروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میری بہن کی شادی فوج کے ایک لیفٹیننٹ کے ساتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ موریشس جا چکی تھی۔ میں پیرس کے نزدیک ایک فوجی اسکول میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے ابا کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں فرانس کی فوج میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کروں، اور میں بھی اپنے مستقبل کے متعلق کم پر امید نہ تھا، لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک انسان خواب دیکھ سکتا ہے مگر خوابوں کی تعبیر اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں موسم سرما کی چھٹیاں میں گھر آیا تھا۔ گھر پر فرصت کے وقت میں سرائے کے کاروبار میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ میری چھٹی میں کوئی 10 دن باقی تھے کہ ایک صبح ایک بگی سرائے کے دروازے پر آ کر رکی۔ ابا جان ابھی گھر سے نہیں آئے تھے اور میں اس کی جگہ مسافروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے باہر نکلا۔ ایک عمر رسیدہ نوجوان لڑکی کا سہارا لے کر بگی سے اتر رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر عمر رسیدہ آدمی کا بازو تھام لیا۔ لڑکی نے کہا، میرے ابا کو راستے میں تکلیف ہو گئی ہے، آپ فوراً کسی ڈاکٹر کو بلوائیں۔ میں نے اپنے ایک نوکر کو شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا اور مسافر کو سرائے کے کمرے میں لٹا دیا۔ اس مسافر کا نام موسیو انٹین تھا اور وہ پیرس کا ایک خوشحال تاجر تھا۔ لڑکی کا نام جین تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی، ڈاکٹر کا گھر کتنی دور ہے؟ اس نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ اگر اس کا گھر زیادہ دور تھا تو آپ نے اپنے نوکر کو پیدل بھگانے کی بجائے ہماری بگی کیوں نہ بھیج دی؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر کا گھر بالکل قریب ہے، وہ آ ہی رہا ہوگا۔ اچانک موسیو انٹین اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، بیٹی پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرے لیے یہ بیماری نہیں، دیکھو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ لڑکی چلائی، نہیں ابا جان، آپ آرام سے لیٹے رہیں۔ موسیو انٹین مسکراتا ہوا دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھی پہنچ گیا۔ اس نے مریض کا معائنہ کرنے اور اسے چند سوالات پوچھنے کے بعد بتایا کہ انہیں دل کی بیماری ہے اور اب بظاہر کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس حالت میں انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جین نے ڈاکٹر کی ہدایت کی تائید کی اور موسیو انٹین کو سفر کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا، لیکن کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ پیرس کے اس تاجر اور اس کے بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی سے یہ ملاقات میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ موسیو انٹین اور اس کی لڑکی مارسیلز میں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے۔
جب انہیں پتہ چلا کہ میں پیرس میں تعلیم پاتا ہوں، میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنی بگھی پر سفر کرنے کی دعوت دی اور میری خاطر ایک دن اور رک گئے۔ چنانچہ تیسرے دن میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ پیرس سے کوئی 10 میل دور موسی اونٹین کو ایک بار پھر دل کا دورہ پڑا اور ہمیں 2 دن کے لیے راستے کی ایک سرائے میں قیام کرنا پڑا۔ عام حالات میں پیرس کے اونچے طبقے کی ایک لڑکی شاید مجھے قابل توجہ نہ سمجھتی، لیکن موسی اونٹین کی حالت کے باعث اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن چکا تھا۔ سرائے میں دوسری رات موسی اونٹین کی طبیعت ذرا زیادہ خراب تھی اور ہمیں کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر جاگنا پڑا۔ پچھلے پیر اسے نیند آ گئی اور جین بھی اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح کے وقت موسی اونٹین نے آنکھیں کھولتے ہی میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے افسوس ہے کہ آج آپ کو ساری رات جاگنا پڑا۔ میں نے پوچھا، اب آپ کا کیا حال ہے؟ موسی اونٹین نے جواب دیا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں فوراً پیرس پہنچ کر کسی قابل ڈاکٹر سے علاج کراؤں۔ میں نے کہا، ابھی آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیرس جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو یہاں لے آؤں۔ موسی اونٹین نے جواب دیا، اس بوسیدہ سرائے میں اگر دنیا کے تمام بہترین ڈاکٹر جمع ہو جائیں تو مجھے آرام نہیں آئے گا۔ میں اب کسی تاخیر کے بغیر پیرس پہنچنا چاہتا ہوں۔ ہماری باتیں سن کر جین بھی جاگ اٹھی اور اس نے بھی اپنے باپ کو سفر کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن موسی اونٹین کا فیصلہ اٹل تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ بگھی پر سوار ہو گئے اور باقی سفر کے متعلق مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں نیند کی حالت میں کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف لڑک رہا تھا۔ پھر جب میں گہری نیند سے بیدار ہوا تو بگھی ایک کشادہ مکان کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ جین مجھے سہارا دیے ہوئے تھی اور موسی اونٹین مسکرا رہا تھا۔ معاف کیجیے، میں جلدی سے ایک طرف ہٹ کر کہا۔ بگھی رکی تو ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور موسی اونٹین نے کہا، یہ میرا بیٹا ڈینس ہے۔ موسی اونٹین کے مکان میں داخل ہوتے وقت مجھے اس کی عمارت کا صحیح اندازہ ہوا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد ان سے اجازت لینے کی کوشش کی، لیکن وہ سب میرا اسکول کھلنے تک مجھے اپنے ہاں ٹھہرانے پر مؤثر تھے اور مجھے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ جین کا بھائی ڈینس ایک ذہین اور کم گو نوجوان تھا اور پیرس میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ان لوگوں سے مختلف تھا جو کسی اجنبی کے ساتھ فوراً گھل مل جاتے ہیں۔ 4 دن بعد میں اپنے میزبانوں سے اجازت لی اور موسی اونٹین سے وعدہ کیا کہ میں چھٹی کے دن ان کے ہاں آیا کروں گا۔ اس کے بعد اسکول کے باہر میری سب سے بڑی دلچسپی موسی اونٹین کا گھر تھا۔ ہمارا اسکول پیرس سے چند میل دور تھا۔ میں ہر مہینے 1-2 مرتبہ ہفتے کی شام ان کے ہاں جاتا اور اتوار کے دن واپس آ جاتا، اور جب کبھی مجھے ہفتے کی شام پیرس جانے کا موقع نہ ملتا میں اتوار کی صبح وہاں پہنچ جاتا اور سارا دن وہاں گزارتا۔ ڈینس عام طور پر گھر سے غیر حاضر رہتا تھا اور گھر میں کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ اپنے کالج سے باہر اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ مجھے یہ ماننے سے انکار نہیں کہ اس خاندان کے ساتھ میری وابستگی ایک بڑی وجہ جین تھی، لیکن مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ زندگی میں ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بے شک وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر میں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا تو یہ ایک پرلے درجے کی خود فریبی ہوتی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جایا کرتی ہے، اور صرف یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں بڑی بےتابی کے ساتھ چھٹی کے دن کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے موسی اونٹین کے ہاں چند گھنٹے گزار کر رخصت کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اصرار کیا، تم رات کا کھانا کھا کر جاؤ، میرا نوکر تمہیں بگھی پر چھوڑ آئے گا۔ شام سے کچھ دیر پہلے ڈینس اپنے کسی دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے باہر نکل گیا۔ رات کے وقت ہم کھانے کے لیے اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب 9 بج گئے تو ہم مایوس ہو کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ موسی اونٹین بے حد خفا تھا، لیکن جین اپنے بھائی کی وکالت کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موسی اونٹین کی تلخی دور ہو چکی تھی۔
اور وہ اپنی عادت کے مطابق بات بات پر کہہ کے لگا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اجازت مانگی تو اس نے کہا تھوڑی دیر اور بیٹھو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو جین کی منگنی کے سلسلے میں میرے ہاں دعوت ہے، اس میں تمہاری شرکت ضروری ہے۔ میں نے جین کی طرف دیکھا، لیکن میرے لیے اس کے چہرے سے اس کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میری آواز میرے قابو میں نہ تھی۔ اچانک باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ڈینس اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے دبائے لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور منہ کے بل گر پڑا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ڈینس کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ اس کا لباس خون سے تر تھا۔ جین سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ موسیونٹین اپنی کرسی سے اٹھا اور چند ثانیے اپنا دل دونوں ہاتھوں سے دبائے کھڑا رہا، پھر اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ میں ڈینس کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ ڈینس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا موسیو تم یہاں سے بھاگ جاؤ، پولیس میرا پیچھا کر رہی ہے، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ دو نوکر انتہائی بادحواسی کی حالت میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا۔ جین پہلے اپنے باپ کی لاش کے ساتھ لپٹ کر چیخیں مارتی اور پھر اپنے بھائی کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہ ایک بھیانک خواب تھا اور یہ خواب میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ سوتے جاگتے یہ دل خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ ڈینس بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تم بھاگ جاؤ، تمہارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، تم بے گناہ پکڑے جاؤ گے۔ اچانک پولیس کا ایک انسپکٹر اور چند سپاہی کمرے میں داخل ہوئے۔ انسپکٹر نے ڈینس کے سر کے بال پکڑ کر اسے انتہائی بے دردی سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا بتاؤ تمہارے ساتھی کون ہیں؟ جین نے انسپکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ میں نے ایک مکہ سپاہی کے منہ پر رسید کیا اور اس کے بعد انسپکٹر کا گلا دبوچ لیا۔ باقی سپاہی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میں ان کی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ انسپکٹر پھر ایک بار ڈینس کو جھنجھوڑ کر یہ پوچھ رہا تھا بتاؤ تمہارے ساتھی کون ہیں؟ لیکن ڈینس کے پاس ایک حقارت امیز مسکراہٹ کے سوا اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا، اور یہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اس وقت بھی کھیل رہی تھی جبکہ وہ اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا۔ انسپکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ مر چکا ہے لیکن تم زندہ، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمارے ہر سوال کا جواب دے سکو گے۔ میں نے کہا مجھے معلوم کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، لیکن تمہیں ایک زخمی کے ساتھ اس وحشیانہ سلوک کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جین کی چیخیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ سپاہیوں کو میری طرف متوجہ پا کر بھاگتی ہوئی عقب کے کمرے میں چلی گئی۔ انسپکٹر کے حکم سے میرا کوٹ اتار دیا گیا اور مجھے دروازے کے سامنے برآمدے کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پھر ایک سپاہی مجھ پر کوڑے برسا رہا تھا اور انسپکٹر بار بار ڈینس کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق مجھ سے سوالات کرتا رہا۔ میں نے اسے ہر ممکن طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے ڈینس کے کسی ساتھی کا علم نہیں اور میں فوجی اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور اس وقت میرا اس مکان میں موجود ہونا محض ایک اتفاق تھا۔ لیکن انسپکٹر میری کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اچانک جین اپنے ہاتھ میں پستول لیے نمودار ہوئی اور اس نے کسی توقف کے بغیر انسپکٹر پر گولی چلا دی۔ گولی انسپکٹر کے بازو پر لگی اور سپاہیوں نے جین کو گرفتار کر لیا۔ اب سپاہیوں کی توجہ میری بجائے انسپکٹر پر مرکوز ہو چکی تھی۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور ایک سپاہی کو بازو پر پٹی باندھنے کے لیے کہا۔ اچانک 10-12 آدمی مکان کے پائیں بھاگ سے نمودار ہوئے اور وہ پولیس پر ٹوٹ پڑے۔ آن کی آن میں انہوں نے 2 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقی 4 آدمیوں کو غیر مسلح کر کے حراست میں لے لیا۔ حملہ آوروں کے چہروں پر نقاب تھے اور میرے لیے یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ کون ہیں۔
مجھے آزاد کرنے کے بعد انہوں نے ڈینس کے متعلق پوچھا اور میں نے انہیں بتایا کہ ڈینس اور اس کے والد کی لاشیں اندر پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے انسپکٹر اور اس کے باقی ساتھیوں کو رسیوں میں جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ پھر ایک آدمی نے جین سے کہا، ڈینس کی بہن ہم سب کی بہن ہے۔ آج ایک غدار نے پولیس کو ہمارے خفیہ اجلاس کے متعلق خبردار کر دیا تھا۔ اب آپ کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے ہمارے ساتھ چلیں۔